بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنو۔ چند دن پہلے میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، کوکب نورانی صاحب کراچی سے ایک عالم ہیں، تو وہ کہیں خطاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان فرما رہے تھے، سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو کہہ رہے تھے کہ کسی وجہ سے ان کو ماں نے اجازت نہیں دی، یا تو آج کے لیے قافلہ جا رہا تھا تو وہ اس میں نہ جا سکے، تو اپنے چھت پہ چڑھ کر قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ قافلہ دور جاتا جا رہا تھا اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ پہلے قافلہ نظر آ رہا تھا، پھر قافلے کی دھول نظر آ رہی تھی، تو قافلہ غائب ہو رہا تھا، نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا، تو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ پڑے۔ تو اللہ عز و جل نے کہا، تو ہے عبدالقادر، میں ہوں قادر، تو آ نہیں سکتا لیکن میں تو کعبے کو لا سکتا ہوں۔ یہ سارے الفاظ میں کوکب نورانی صاحب کے بیان فرما رہا ہوں، یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، ان کا جو خطاب ہے اویلیبل ہے۔ لکھے کوکب نورانی صاحب، غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ والا، کعبہ بغداد شریف میں آنا بائے کوکب نورانی صاحب، تو انشاءاللہ کھل جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیا کہ مطلب پردے ہٹے یا جو معاملہ بھی ہوا، تو خانہ کعبہ بغداد شریف میں آ گیا اور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ۔ اب دیکھیے، غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سب کے سامنے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس پہ کوئی جاتا نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں دیتے کبھی، ایون ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور رفع یدین کا معاملہ، تو اس طرف نہیں جاتے۔ بے انتہا جھوٹ منسوب کیے گئے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ اللہ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے تو بڑی خوبصورت زندگی گزاری۔ ایک بار عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صحیح واقعہ ہے، ان کو کسی نے آ کے کہا کہ عبدالقادر جیلانی عید کا چاند نظر آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ عبدالقادر کی تو عید اس دن ہوگی جس دن اپنا ایمان محفوظ کر کے قبر میں چلے جائیں گے۔ تو یہی ہے ایک بندہ مومن کی نشانی، جو عاجزی میں ہو، عاجز انسان۔ وہ شیطان والا بھی مشہور فکر یاد ہے آپ کو، واقعہ صحیح واقعہ ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے نوافل، تو شیطان نے آواز دی کہ بس کر عبدالقادر، تو نے بہت عبادت کر لی۔ تو انہوں نے کہا، سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی ایسی آواز نہیں آئی، تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو شیطان سامنے ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ عبدالقادر جیلانی، تجھے تیرے علم نے آج بچا لیا۔ تو انہوں نے پھر لا حول پڑھا اور کہا کہ نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ تو شیطان نے کہا کہ اس بات پر پتہ نہیں کتنے غوث، کتب اور ابدال میں نے اوندے منہ دوزخ میں ڈال دی۔ تو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اور اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ تو وہ واقعی عاجز آدمی تھے، تو ان سے ایسی جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ملتا ہے، یہ صرف کہانیاں ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے اچانک سے یہ بات یاد آئی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 اصحاب کے ساتھ مکے جاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بتایا کہ ایسے مجھے خواب آئی ہے، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو معاملہ طے ہوا کہ ہم جاتے ہیں عمرے کے لیے۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 لوگ عمرے کے لیے گئے۔
جب یہ مکہ سے تھوڑے پیچھے تھے تو کفار آ گئے، اور وہاں پر وہ پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا. اس میں بہت سی ڈیٹیلز میں جاننے کی ضرورت نہیں، جو اسپیسیفک بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ آ رہا ہوں. تو وہاں پر انہوں نے روک دیا کہ آپ اس سال حج عمرہ نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مان لی. اب اصحاب رضوان اللہ اجمعین سے کہا کہ آپ لوگ یہیں جانور ذبح کریں اور احرام کھول دیں. تو اب وہ لوگ جو تھے 1400 صحاب، ان کو کعبے سے محبت بھی تھی، حج عمرے کا معاملہ بھی تھا، اور ان کا آبائی گاؤں بھی تھا، آبائی شہر تھا مکہ. دوری تیری محبت تھی، جڑی ہوئی عقیدت وابستہ تھی. تو وہ مطلب عجیب سچویشن تھی وہاں پر. تو وہ لوگ نہیں ذبح کر رہے تھے جانور، نہ احرام کھول رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ دیکھو یہ میری بات نہیں سن رہے، کہ مطلب نہیں کر رہے، سچویشن ایسی تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اور جا کر آپ اپنا جانور ذبح کریں اور احرام کھولیں، دیکھیں سارے آپ کے پیچھے کیسے کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر اپنا جانور ذبح کیا اور احرام کھول دیا. تو پھر ایک کے بعد ایک کر کے 1400 کے 1400 نے سب نے وہیں پر جانور ذبح کیے اپنے قربانی والے اور احرام کھول دیے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر زیادہ حق رکھتے تھے کہ کعبۃ اللہ آ جاتا، اللہ کر دیتا نزدیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر حج اور عمرہ کر لیتے. اور وہ اصحاب بھی زیادہ حق رکھتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ایسا نہیں ہوا مومنو. تو اس لیے یہ اپنے اسپیسیفکلی بریلوی بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو ایسی کہانیاں ہمیں کرائی جاتی ہیں ان سے آپ بچیں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. اور آپ خود سے سوچیں گے، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ دین کا علم خود سے حاصل کریں، احادیث پڑھیں، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں. تو مطلب یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ کہانیاں ہیں اور بہت سی کہانیاں منسوب کی جاتی ہیں. تو ہمارا کام ہے ان کہانیوں کو ایکسپوز کرنا اور صحیح جو راہ ہے صراط المستقیم اس کی طرف رہنمائی کرنا، اور اس کی طرف اللہ ہم سب کی رہنمائی کرے اور یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ باتیں جھوٹی منسوب ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. تو امید ہے آپ لوگ دماغ کو کھول کے اور ایمان کو بچاتے ہوئے اس معاملے میں اللہ سے رہنمائی طلب کر کے دوبارہ غور و فکر کریں گے کہ یہ معاملہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا اس کی سچائی ہے. جزاک اللہ خیر.